ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع القوم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن عثمان وعن علی ذی القوم الحمد للہ علی نعمت الاسلام وکفی بہا من نعمہ الحمد للہ وحدہ۔ اللہ تعالیٰ کی 100 کروڑ رحمتیں کہ ہم سب فضائل رمضان میں مختلف موضوعات پر اسلام کی تعلیم جو ہے وہ حاصل کر رہے ہیں اور ہمارے علم میں اضافہ ہو رہا ہے، اور چند لمحے آقا علیہ السلام کے ذکر پاک کے ساتھ گزارنے کا ہمیں موقع مل رہا ہے۔ کل آپ نے سنا مذہبی اسکالر عظمت ظہیر قادری سے فضائل رمضان اسلام کی بہاروں میں، آپ اسلام کے بہاروں میں سن رہے ہیں درود پاک کی فضیلت کہ آقا علیہ السلام نے درود پاک کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 گروہ چنے ہیں درود بھیجنے کے لیے، ایک تو ہے مومن اور ایک ہے فرشتے۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو حکم کیوں نہیں دیا؟ وجہ، کوئی وجہ تو ہوگی نا۔ اسلام میں کوئی چیز بلا مقصد نہیں ہے۔ اللہ نے جنات کو حکم کیوں نہیں دیا؟ اس لیے حکم نہیں دیا کہ پیارے چہرے والے پڑھیں، عجیب چہروں والے نہ پڑھیں۔ اب سوچ لیں وہ لوگ جو درود پڑھنے سے انکاری ہیں اور درود کا انکار کرتے ہیں کہ یہاں نہ پڑھیں تو وہاں نہ پڑھیں، سوچ لیں ان کا شمار کن لوگوں میں ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو برملا فرما دیا ان اللہ و ملائکتہ، یہ جو ہو کی ضمیر ہے یہ اللہ کی طرف جا رہی ہے۔ اب فرشتے تو سارے اللہ کے ہی ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، فرشتہ ہونا ہی بڑی بات تھی جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ میرے فرشتے، کہ اے فرشتوں جب تم درود پڑھو گے نا تب تم میرے فرشتے ہو۔ اور جب کوئی مومن بندہ درود پاک پڑھے گا تو فرمایا وہ تب میرا ہوگا کہ جب تم درود پاک کثرت سے پڑھو گے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، دنیا کے اندر 3 چیزیں ایسی ہیں جو کبھی نہیں رکتی، جو کبھی نہیں رکتی، سر فہرست اس کے اندر درود پاک ہے۔ نمبر 2 اذان، اور نمبر 3 بارش۔ اگر آپ ادھر دن ہے، دوسرے ملکوں میں رات ہے، ادھر کے لوگ سو جائیں گے، ادھر کے لوگ جاگ پڑیں گے، کوئی نہ کوئی درود لازمی پڑھ رہا ہوگا۔ اذان ایک جگہ پر اگر ہو رہی ہے تو جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا دوسری طرف رات پڑ جائے گی، ادھر اذان بند ہوگی، جدھر دن ہوگا ادھر فجر کی شروع ہو جائے گی۔ اور ایک بارش ہے جو ہر وقت جو ہے وہ پڑتی رہتی ہے، درود بھی رحمت بن کے برستا ہے۔ تو کیا ارشاد فرمایا کہ یہ بات یاد رکھو کہ درود قطعی القبول ہے، کوئی بھی پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے۔ حج کیا نہیں معلوم حج قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا، روزہ رکھا، نماز پڑھی، زکوٰۃ ادا کی، صدقہ و خیرات دیا، کوئی بندہ ڈیفینیٹلی نہیں کہہ سکتا کہ میرا قبول ہو گیا۔ جو یہ کہے گا لوگ کہیں گے اس کو کیسے پتہ ہے کہ یہ قبول ہو گیا؟ لیکن درود پاک ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی رحمت ہے کہ ہر بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ قبول ہو گیا ہے۔ کیوں؟ وجہ، کوئی وجہ تو ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ پورے درود پاک میں بندے کا اپنا کوئی ذکر نہیں ہے، یعنی اس کے اندر میں کا ذکر نہیں ہے۔ پہلے آتا ہے اللہم، پھر آتا ہے صلی علی، پھر آتا ہے محمد، پھر آتا ہے وآل محمد وصحاب محمد وابوی محمد، یعنی جو بھی آپ بڑھاتے جائیں۔ آقا علیہ السلام کے انصاری صحابی، مکی صحابی، مدنی صحابی، سب کا ذکر آ رہا ہے۔ بندے کی اپنی ذات کا کوئی ذکر نہیں، اور جس چیز میں نہ ہو وہ چیز کامیاب ہو جاتی ہے۔ یہ صوفیانہ ترجمہ کر رہی ہوں میں، صوفیانہ تفسیر بتا رہی ہوں آپ کو۔ صوفیوں کی تفسیریں علیحدہ ہوتی ہیں۔ صوفیوں نے کیا کہا؟ نکی جے میں تیری پہلے اینو کٹ، بڑے خزانے رب دے جو چاویں سو لٹ۔ کی شاہ فرمایا، کیا کہا کہ تیری میں جو ہے، جب کسی چیز میں آ جاتی ہے تو وہ عبادت کو غارت کر دیتی ہے، اور درود پاک کے اندر میں کا ذکر ہی نہیں، اس لیے یہ قطعی القبول ہے۔ کوئی بھی پڑھے، گناہ گار پڑھے، سیاہ کار پڑھے، بدکار پڑھے، کوئی پڑھے، یہ قبول ہوتا ہے۔ اللہ کے قربان جائیے، اس نے وہ سیگا ہی نہیں رکھا درود پاک کے اندر کہ جو بندے کی اپنی میں کی طرف اشارہ کرے۔ یہ وجہ ہے قطعی القبول ہونے کا
کہ درود پاک جب آپ پڑھتے ہو تو اس کے اندر میں کا ذکر نہیں ہے. اس کا ترجمہ پڑھیں، اے اللہ تو بھیج. اس کے اندر تو کا ذکر ہے، میں کا ذکر نہیں. یہ بزرگوں کی بڑی کی ہیں. کیوں درود پاک کو اتنی فضیلت دی گئی؟ کیونکہ اس کے اندر میں کا کوئی چکر ہی نہیں ہے، صرف ذکر خداوندی ہے، ذکر محمد وآل محمد اصحاب محمد ابوی محمد یعنی والدین محمد، ان کا ذکر ہے. قربان جائیں آقا علیہ السلام کے، رب کائنات کے، کہ محمد کا رب سبحان اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سبحان اللہ، اللہ اکبر جل شانہ، اس نے ایسے سیغے بنا دیے کہ جب تو درود کے لیے مجھ سے التجا کرے درمیان میں سے نکل جا، صرف مجھ سے التجا کر، کیونکہ میں جانتا ہوں میرے پاک حبیب کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور میں اپنے حساب سے اس پر رحمت نازل کروں گا. اور کئی بندے تو انہوں نے پوچھا ہے اللہ اب تو ہم تجھے کہتے ہیں اللہ درود بھیج، اے اللہ درود بھیج، تو جب ہم نہیں ہوں گے پھر کیا تو تب بھی درود بھیجے گا؟ اللہ نے فرمایا تو نے شاید قرآن کی آیت پر غور نہیں کیا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ نے نبی کا لفظ استعمال کیا ہے. فرمایا اے کم عقلو، تمہیں کیا معلوم کہ میں نے یہاں رسول کا لفظ استعمال نہیں کیا. میرا نبی حیات النبی نبی ہے، جب کچھ نہ تھا تب میرا نبی تھا، تب میں بھی تو تھا، ہوں اور ہمیشہ رہوں گا. فرمایا میں تو تب سے اس پر درود بھیج رہا ہوں، اور قرآن کے اندر بھی میں نے نبی کا لفظ استعمال کیا، رسول کا لفظ استعمال نہیں کیا. نبی وہ تب سے ہے جب آدم علیہ السلام کو مٹی کے اندر گوندھ کر رکھا گیا تھا. آدم علیہ السلام کو خود بنتا دیکھا میرے پاک حبیب نے، تو فرمایا میں تو تب سے درود بھیج رہا ہوں، اور تب بھی بھیجوں گا جب اسرائیل کو بھی موت آ جائے گی، جب موت کو بھی چھری پھر جائے گی، تب بھی میں اپنے پاک حبیب پر درود بھیج رہا ہوں گا. اور فرمایا 50,000 سال کا دن مقام محشر اسی لیے رکھا گیا کہ میرے پاک حبیب کی شان محبوبی دیکھ لو. کیا کہا تھا محمد علی ظہوری قصوری نے کہ بروز محشر بوقت پرسش کھڑا تھا میں تو، فرشتے بولے یہاں کھڑے کر رہے ہو تم کیا، تمہیں تو آقا بلا رہے ہیں، آؤ ظہوری سناؤ نعتیں، تمہیں تو آقا بلا رہے ہیں، دیار رحمت کھلا ہوا ہے وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں. ٹائم کم ہوتا ہے، نہیں تو ہم آپ کو یہ پڑھ کر اچھی طرح سنائیں کہ ان کی طرزیں کیا ہیں. تو کیا شاہ فرمایا کہ درود اس لیے قطعی القبول ہے کہ اس کے اندر میں کا صیغہ نہیں ہے، صرف اللہ کا ذکر ہے، اس کے پاک حبیب کا ذکر ہے. ایک روز آقا علیہ السلام تشریف فرما ہیں، چند لوگ آئے کسی اور قبیلے کے، انہوں نے آ کر آقا علیہ السلام کو بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابی نے چوری کی ہے. آپ سرکار نے فرمایا ہو میرا صحابی، میرا کلمہ پڑھنے والا، میرا دیدار کرنے والا، اور وہ چوری کرے؟ لوگوں نے کہا جی انہوں نے چوری کی ہے. آپ نے فرمایا بلاؤ میرے اس صحابی کو. جب آئے پیچھے پیچھے ان قبیلے والوں کے پاس ایک اونٹ ہے، آگے آگے صحابی رسول ہیں. جب تشریف لاتے ہیں آپ نے فرمایا میرے صحابی تو نے کیا چوری کی ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ میں نہیں بتاؤں گا، یہ جانور بتائے گا کہ میں نے چوری کی ہے یا یہ لوگ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں. آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا میں اونٹ کو پوچھوں پھر؟ فرمایا جی یا رسول اللہ پوچھیں، یہ بتائے گا، اگر میں سچا ہوں تو میرے سچ حق کی گواہی یہ اونٹ دے گا. آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے اونٹ بول کیا میرے صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چوری کی ہے؟ اونٹ بول کر کیا کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا رسول اللہ. یا رسول اللہ آپ کے صحابی نے چوری نہیں کی، اس کو تو آپ کی صحبت میں اثر آئی ہے، یہ تو صحبت سے صحابی بنا ہے، تو اس نے چوری نہیں کی بلکہ یہ قبیلے والے ان کی دشمنی میں آ کر ان پر الزام لگا رہے ہیں. آپ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حیران تو ہوئے، باقی جتنا اس وقت مجمع تھا سب حیران ہوں گے. آپ نے اس صحابی کی طرف رخ کر کے فرمایا اے میرے صحابی سچ بتا تو کیا عمل کرتا ہے؟ کیونکہ یہ معجزے جانوروں کا بولنا یہ تو نبیوں کا خاص ہے، نبیوں کے لیے جانور گواہی دیتے ہیں، تیرے لیے جانور کیسے بول پڑا؟ اس نے کہا یا حضرت مجھے قسم ہے اس رب کائنات کی جس کے قبضہ قدرت میں آپ کی جان مبارک ہے، یا حضرت میں جب درود پاک پڑھتا ہوں تو میں اس کا ثواب بھی آپ کو بھیجتا ہوں، میں اپنے پاس کچھ نہیں رکھتا. یہ اسی درود کی برکت ہے کہ اللہ نے آج جانور کو بولنے پر مجبور کر دیا کہ وہ میری گواہی دے. آقا علیہ السلام مسکرا کر کیا فرماتے ہیں میرے صحابی اس عمل کو جاری رکھنا،
روز قیامت یہ عمل تجھے جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر جل شانہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس صحابی رسول کی کیسی عزت رکھی، رسوائی سے بچایا۔ فرمایا یہ بات یاد رکھو کہ جب تو درود پاک پڑھنے لگ جائے گا، اس کے ساتھ تیرا ایک ربط جڑ جائے گا، تو فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے کہیں رسوا نہیں ہونے دے گا، چاہے وہ مقام معاشری کیوں نہ ہو۔ تو خدا را اپنی جو ہیں وہ حالتیں اس کو درست کریں اور اپنے نبی کے ساتھ درود کے بہانے جڑ جائیں، درود کے بہانے جڑ جائیں۔ آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ یہ بات یاد رکھو کہ سب سے کم درجے والے وہ فرشتے ہیں جو زمین پر رہتے ہیں، اس کے بعد پھر آسمان والے، پھر اس کے بعد اوپر والے، پھر مقربین، پھر کروبیاں، پھر روحانیین، اور پھر وہ فرشتے جو حاملین عرش ہیں، 4 فرشتے، ایک روایت میں 8 فرشتے آیا۔ کیا شاہ فرمایا ان فرشتوں میں سے ایک روز اللہ تعالیٰ نے سب فرشتوں کو بلایا اور کیا کہا، جب عرش بنایا اللہ تعالیٰ نے اپنا، فرمایا فرشتوں اس عرش کو اٹھاؤ۔ کروڑوں کی تعداد میں فرشتے لگے لیکن عرش نہیں اٹھایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 8 فرشتوں کو میں چنتا ہوں، ایک روایت میں 4 فرشتے، ایک روایت میں 8 فرشتے ہیں۔ فرمایا میں ان کو چنتا ہوں، ان کو بلاؤ۔ جب وہ آئے آپ نے فرمایا عرش اٹھاؤ۔ انہوں نے کہا ہے میرے مالک کروڑ ہا فرشتہ لگا، تیرا عرش نہیں اٹھایا گیا، اتنی جلالت و عظمت والا تیرا عرش ہے، اتنا وزنی ہے، اتنا بڑا ہے، تو اللہ ہم کیسے اٹھائیں، وہ تو کروڑوں نہیں اٹھا سکے۔ اللہ نے فرمایا ان کو میں نے راز نہیں بتایا تھا اٹھانے کا، میرے قریب آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں یہ عرش کیسے اٹھایا جائے گا۔ فرشتوں نے کہا میرے مولا ہمیں ضرور بتا۔ فرمایا پڑھو میرے نبی پر درود، وہ درود تمہیں طاقت عطا کرے گا اور قیامت تک تم میرے عرش کو اٹھائے رکھو گے۔ صرف تم نے 2 کام کرنے ہیں، ایک میرے حبیب پر درود پڑھو، عرش اٹھا لو، اور ساتھ ہی ان کے لیے استغفار کرو۔ کن کے لیے؟ امت محمدی کے لیے۔ الذین یحملون العرش، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربی ویؤمنون بی ویستغفرون للذین آمنوا، وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، گناہ ہم لوگ کرتے ہیں، معافیاں فرشتے مانگتے ہیں۔ کتنا مقام و مرتبہ ہے امت محمدی کا۔ امتی امتی لب پر جاری رہا، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ اے امتی تیرے مقدروں کو سلام کہ تیرے مقدر کے اندر یہ بول گیا کہ تو محمد عربی کا روز قیامت انہیں پلہ پکڑا ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا جس میرے امتی نے مجھ پر درود کی کثرت کی، روز قیامت اس کو میری کملی کا سایہ نصیب ہوگا۔ اور فرمایا کیا کہ اس کو میری کملی کا سایہ جب نصیب ہوگا تو فرمایا بڑے سے بڑا گناہ گار میرے ساتھ لگ کر بیٹھا ہوگا۔ کسی مقرب فرشتے کے اندر یہ طاقت نہیں ہوگی کہ محمد کے امتی کو محمد سے چھڑا کر لے جائے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، اگر کملی کے سائے چاہتے ہیں، اگر کملی کے سائے کے نیچے بیٹھنا چاہتے ہیں، روز قیامت کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف صدقے کا سایہ ہوگا جو آپ نے دیا ہوگا، نیکی کا سایہ ہوگا، یا پھر آقا علیہ السلام کی کملی کا سایہ ہوگا، یا لیواء الحمد کا سایہ ہوگا۔ رہے زندگی رب نے توفیق دی تو لیواء الحمد کے اوپر بھی ہم آپ کی انشاءاللہ انفارمیشن میں اضافہ کریں گے۔ تو کیا شاہ فرمایا کہ یہ بات یاد رکھو، درود پاک ولیوں نے پڑھا، نبیوں نے پڑھا، غوث، ابدال، کتب، ان سب ہستیوں نے پڑھا۔ ان ہستیوں کے ساتھ کیا ہوا؟ دلائل الخیرات، امام سلیمان جزولی علیہ رحمہ، آپ جا رہے ہیں، ابھی آپ نے کوئی درود کی کتاب نہیں لکھی، آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ جب جا رہے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ وضو کی ضرورت ہے، اب وضو کرنے کے لیے ایک کنویں کے پاس جاتے ہیں، پانی کھینچنے لگتے ہیں، ظاہری بات ہے تب یہ نلکے وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، پانی جب کھینچنے لگتے ہیں تو ڈول کی رسی جو ہوتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہو میں نے تو وضو کرنا تھا، اب کیسے اس کو اوپر لاؤں پانی کو؟ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں، ایک چھوٹی بچی 7 یا 8 سال کی، وہ آتی ہے، کہتی بابا جی ادھر کیا کھڑے کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا بیٹے مجھے پانی چاہیے، ادھر پانی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ کون سی بات ہے؟ اس بچی نے کچھ پڑھا اور کنویں کے اندر تھوک دیا، اس کے لعاب دہن گرنے کی دیر تھی کہ جتنا پانی تھا کنویں کا وہ سارا باہر آ گیا۔ کہنے لگی بابا جی اچھی طرح وضو کر لیں۔ اب آپ کبھی اس کنویں کے پانی کو دیکھتے ہیں اور کبھی اس بچی کی طرف دیکھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، بیٹے یہ سب کیا ہے، سچ بتاؤ یہ تم نے کیسے کیا؟ اس نے کہا بابا جی آپ کی عمر کم از کم 60 سے 65 سال تو مجھے لگتی ہے،
آپ اتنے سال میں وہ کمال نہیں کر سکے جو کمال میں نے درود اپنے نبی پر پڑھ کے کر دیا ہے۔ پوچھا یہ تو نے کیسے کیا؟ اس بچی نے کیا جواب دیا اور کمال کر دی۔ کیا کہا کہ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جس نے انگلیوں سے چشمے بہائے ہیں، تو کیا ہم کنویں میں سے پانی باہر نہیں نکال سکتے اس نبی کا نام لے کر؟ ہم کنویں کے پانی کو پکار کر اوپر کریں تو کیا پانی اوپر نہ آئے گا؟ حضرت امام جزولی علیہ الرحمہ سلیمان جزولی، آپ کے دل کے اندر وہ بچی کی بات ایسے لگ گئی کہ جیسے ایک تیر بج جاتا ہے دل کے اندر، دل کی حالت بدل گئی، دنیا بدل گئی۔ فرمایا اللہ، اس قدر یقین، اس قدر ایمان اس بچی کو، اور ہم اتنی ایج میں آ کر بھی کچھ نہیں کر سکے۔ پھر انہوں نے لکھی دلائل الخیرات، ہفتے کا درود علیحدہ، اتوار کا علیحدہ، پیر کا علیحدہ، تمام دنوں کا علیحدہ کر دیا۔ فرمایا جس نے دلائل الخیرات پڑھی، اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کو سرکار کے سامنے کھڑا کرے گا اور کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنا درود اس نے آپ پر پڑھا اس کا بدلہ اس کو دیں۔ تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائیں گے اور نگاہیں جھکا لیں گے اور کیا کہیں گے، کیا فرمائیں گے کہ اللہ، اس نے تو مجھ پر اتنی کثرت سے درود پڑھا کہ میں تو اب اس کو کچھ نہیں دے سکتا، اس کا صلہ اب تو خود عطا کر۔ یہ بات یاد رکھیں، جتنے بھی ہماری لائن کے بندے ہوں یا دوسرے ہوں، جو بھی ہوں، سب اللہ کے بندے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جو بندہ دین کا کام کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے دلائل الخیرات ایسے ہے جیسے بندے کے لیے سانس لینا ضروری ہے۔ تو کیا شاہ فرمایا، دلائل الخیرات لکھی اور کمال کیا۔ آپ اس کتاب کو خریدیں اور پڑھیں، روزانہ 20 سے 25 منٹ لگتے ہیں درود پاک پڑھتے ہوئے۔ پھر انہوں نے کائنات کی کوئی چیز نہیں چھوڑی، انہوں نے چونٹیوں کی تعداد کے مطابق اللہم صلی علی محمد بعدد رمل الکفار بعدد حبوب والثمار بعدد قطرات الامطار بعدد انفاس الخلائق بعدد نجوم السماوات۔ اے میرے مالک، اپنے حبیب پر درود بھیج، جتنے ریت کے ذرات ہیں، جتنے ان لوگوں کے سانس ہیں، جتنے آسمان کے ستارے ہیں، جتنے بارش کے قطرے ہیں، اتنا کچھ لکھا کہ جب آپ اس کتاب کا ترجمہ پڑھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس بزرگ نے کمال ہی کر دیا۔ اور اللہ کی قدرت، جب آپ کو دفنایا گیا، اس بزرگ کو اس کتاب کے لکھنے کے بعد آپ کی وفات ہوئی، جب آپ دفنایا گیا تو جب 70 سال کے بعد، 77 ایئرس کے بعد، جب آپ کی نعش کے پاس پانی کا کوئی مسئلہ ہوا تو آپ کو جب نکالا گیا کہ دوسری جگہ پر ہم آپ کو مدفون کر دیں، تو آپ کی داڑھی کے اندر وہ قطرے بھی اڑے ہوئے تھے جو غسل دیا گیا تھا آپ کو، میت کو جب غسل دیا جاتا ہے، اور آپ ایسے تھے جیسے اب بھی اٹھ کر آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ اور 70 سال 77 ایئرس کے بعد بھی ان کی قبر کے اندر کستوری کی خوشبو آتی تھی۔ لوگوں نے جب دیکھا کہ یہ بزرگ نکال کر دوسری جگہ پر لے کر گئے ہیں، لوگوں نے ان کی قبر کی مٹی اپنے گھروں میں لے جا کر رکھی، اور جب وہ اپنے گھر کا دروازہ کھولتے تھے کستوری کی خوشبوئیں آتی تھیں۔ کہنے کا مقصد کیا ہے کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا۔ ان کے زمانوں کے قربان، ان بزرگوں کے قدموں پر قربان جاؤں، ساری نسلیں قربان کر دوں جنہوں نے ہمارے لیے ایک مشعل راہ اپنی زندگی جو تھی وہ بنا دی اور سبق دے دیا کہ اگر آگے جانا چاہتے ہو، نبی کے ساتھ سچی یاری لگانا چاہتے ہو، سچے فرما بردار بننا چاہتے ہو، تو درود پاک کی کثرت کرو۔ کثرت سے مراد کیا ہے؟ اکثر ہم لوگ لفظ بولتے ہیں نا کثرت، تو کثرت سے کیا مراد ہے؟ کثرت سے مراد ہے کم از کم 500 مرتبہ تو روز پڑھے۔ کثرت کی جو کم سے کم ہے نا لیمٹ ہے جو، وہ کیا ہے؟ درود پاک 500 مرتبہ روزانہ۔ تو کیا شاہ فرمایا، دیکھو ان بزرگوں کی طرف، ان بزرگوں نے اپنی زندگیاں، میں تو کبھی حیران ہوتی ہوں کہ کیسے وہ درود اتنا پڑھتے ہوں گے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو دیکھے تو وہ 40,000 روزانہ درود پڑھ رہے ہیں، کبھی کئی جگہوں پر 30,000 آیا، کئی جگہوں پر 50,000 آیا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام 60,000 مرتبہ پڑھ رہے ہیں، کئی جگہ پر علیحدہ تعدادیں آئیں۔ حضرت صدیق اکبر سے اگر کسی نے پوچھا کہ آپ کو درود سے کتنا پیار ہے، فرمایا اگر ایک طرف سخت پیاس لگی ہو، ٹھنڈا پانی پڑا ہو اور ہمیں حکم ہو کہ پانی چھوڑ کر درود پڑھو، تو رب کائنات کی قسم کہ صدیق اکبر پانی چھوڑ کر اپنے نبی پر، اپنے حبیب پر درود پاک کی کثرت کرے گا۔ اتنا پیار کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درود پاک کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ تعالی اس طرح کی آپ اور بہت سی انفارمیشن آپ کو ملتی رہے گی۔ آپ بھی ہمارے لیے بھی دعائے خیر کریں اور ہم بھی آپ کے لیے دعائے خیر کے لیے ہاتھ بلند کریں گے، اور دعائے خیر یہ کریں کہ اللہ تعالی
درود پاک پڑھتے پڑھتے ہم دنیا سے چلے جائیں، اور جب اٹھیں تب بھی درود پڑھیں، کیونکہ آپ سرکار کا حکم عالی شان ہے کہ جب بندہ جو کرتا ہوا مرے گا وہی کرتا ہوا اٹھے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ تو آہا یاسین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر خلقی کلہم۔ اے میرے مالک، میرے اللہ، اے میرے رب کائنات، جو کچھ پڑھا اپنے بارگاہ الہی میں منظور اور قبول فرما۔ اے میرے مالک، ہمیں دنیا اور آخرت کی عافیت عطا فرما۔ اے میرے مالک، جو ہم ادنا کوشش کر رہے ہیں اس کو اعلیٰ کر کے قبول فرما لے، اور میرے مالک مرتے ہوئے کلمہ نصیب فرما۔ ہمارے ملک کو ہر قسم کے وائرس سے محفوظ فرما، تمام کائنات پر اپنی رحمت فرما۔ میرے مالک، ہمارے حالات دوبارہ اسی اچھی حالت پر آ جائیں۔ اے میرے مالک، ہر قسم کی رکاوٹیں دور فرما اور رحمت فرما دے اپنی، اور مرتے ہوئے کلمہ نصیب ہو، دنیا اور آخرت کی عافیت نصیب ہو۔ آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الکریم الامین۔ تو آہا یاسین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلقی کلہم۔